اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين اما بعد۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس موضوع پر آپ کو ملیں گی کہ جن میں سے ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنت النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 5 ہے کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور خالدین فیہا یہ اسی میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ عزیز الحکیم ہے۔ یہ آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں جو ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو انجام دیتے ان کو پروردگار کہاں بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اس کو بھی آپ مطالعہ کریں، اس کو بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ 111 سورہ توبہ آیت نمبر 111 کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ خریدتا ہے، خریدار ہے مومنین سے۔ کس چیز کا خریدار ہے؟ ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو۔ انفسهم یعنی نفس، اموالهم یعنی مال۔ کس کے بدلے میں خریدتا ہے؟ کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں۔ یعنی اللہ خریدار ہے کہ اللہ مومنوں کے نفسوں کو اور مالوں کو خریدتا ہے کس کے بدلے میں؟ جنت۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ دو آیت اسی طرح مختلف آیت کریمہ آپ کو ملیں گی۔ آج کا ان دو آیتوں سے موضوع آپ کے ذہن میں اگر مجھے نہیں معلوم کیا آتا ہے، اصل میں ہم نے موضوع آج کا جنت کے متعلق کہ جنت میں انسان اگر جائے اور جانا چاہتا ہے نہیں جانا چاہتا؟ جی دیکھیں، اول تو انسان مرنے پر راضی نہیں ہے نہیں ہے؟ اول تو انسان مرنے پر راضی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی مرنے کا کیا پلان ہے تو کیا کہے گا جواب میں؟ برا مانے گا نہیں، جواب میں کہے گا تم مرو میں کیوں مروں؟ معمولاً تو یہ جواب دے گا، ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ تو اولاً تو انسان کا مرنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں، موضوع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے ایسا کیوں ہے، کہ کیا وجہ ہے ایسا ہے، کیوں انسان مرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اصل موضوع دوسرا ہے کہ انسان مرنے کے بعد جس جگہ جانا چاہتا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے وہ ایک الگ موضوعات ہیں، وہ بھی موضوعات ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے جنت اور جہنم کے دروازوں پر کیا لکھا ہے، یہ موضوع ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ایک سوال۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ دوسرا سوال۔ اور جنت اور جہنم کے دروازوں پر کیا لکھا ہے، یہ سوال ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ یہی ہے، عنوان ہے۔ اس سے پہلے جو دو آیت میں نے پڑھی جن کا ترجمہ کیا اس سے متعلق دیکھیں، اس کے متعلق بھی دو چند کئی روایات ہیں جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت کیا ہے؟ عمل صالح۔ پھر فرماتے ہیں
کہ جنت کی قیمت، دوسری روایت، جنت کی قیمت دنیا سے روگردانی، یعنی دنیا سے دوری. بات وہی ہے کہ جب انسان دنیا سے دور اختیاری کرے گا تو عمل صالح انجام دے گا، بات وہی ہے. لیکن امیر المومنین نے الگ الگ طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. پھر ایک اور روایت ہے امیر المومنین کی کہ جو شخص اپنی جان کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچے گا تو اس پر مشکلات سخت ہو جائیں. اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ دیکھیے میں کم ریپیٹ کروں گا، بہت کم، کیونکہ آج کا جو درس ہے وہ زیادہ تر پوائنٹس کی صورت میں، آپ اس کو سن لیں یا جتنا لکھ سکتی تھے، کیونکہ ہر جملہ، کیونکہ بہت سارے نکات جو ہے وہ ٹوٹل درس جو ہے وہ پوائنٹس کی صورت میں، تو میرے ریپیٹ کرنا پورا درس بار بار مشکل ہوگا. یا تو آپ اس کو پہلے سن لیں، بعد میں جب ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو وہاں سے اتار لیجیے گا، کیونکہ مشکل ہے کہ آپ لکھتی بھی جائیں پورا درس، اور کیونکہ کچھ چیزوں میں توجہ دلانی ضروری ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بعد میں ریکارڈ ہو رہا ہے بعد میں اس کو اتار لیجیے گا، تو آپ کے لیے آسانی ہے. کیونکہ آج کے جتنے درس اس میں حدیثیں ہیں یا روایت آئیں گی یا نکات ہیں سارے، تو آپ کو بار بار لکھنے میں مشکل ہے، کیونکہ میں بار بار ہر چیز تکرار کروں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے پہلے ہی آپ کو یہ اعلان کر دیا کہ آپ سن لیں، غور سے سنیں. دیکھیں جنت کے کتنے دروازے ہیں، ہر دروازے پہ کیا لکھا ہے، جہنم کے کتنے دروازے ہیں، اور ہر ایک پہ کیا کیا لکھا ہے. یہ اصل موضوع آج کا. اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس لیے مقدمے کے طور پر 2 آیت قرآن مجید کی، اس کا ترجمہ پیش کیا، امیر المومنین کی 3 روایت پیش کی جنت کے متعلق. آخری روایت صرف ریپیٹ کر دوں کہ جو شخص اپنی جان کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچے گا، اگر بیچتا ہے تو اس پر مشکلات سخت ہو جائیں گے. اب دیکھیے جنت میں جانے کے لیے سب سے ضروری جو چیز، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت کس کے لیے؟ مومنوں. لیکن مومنوں کے لیے بھی ایک شرط ہے. کیا شرط ہے وہ؟ نہیں ہاں، امیر مومن کی ولایت شرط ہے، اس کے بعد ہی ساری چیزیں قبول ہے. ولایت کے بعد جتنی چیزیں آپ نے بیان کی، تقوی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات، یہ کس کے بعد ہے؟ ولایت مومن امیر کے بعد ہے. تو پہلی چیز کیا شرط ہے؟ ولایت. اب آئیے دیکھیں جنت، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ جو جنت تقسیم کرنے والا ہے اس کی محبت ہوگی تو وہ جنت آپ کے حصے میں آئے گی. ایک نقطہ. دوسرا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، جیسا آپ نے سب نے بیان کیا، مرنے کے بعد کیا خواہش ہے؟ جنت میں جائیں. اور جنت کی کیا خواہش ہے؟ اگر جنت سے پوچھیں، جنت سے پوچھیں وہ کیا، اس کی خواہش کیا ہے کہ علی میرے پاس آئے. یعنی جنت فخر کرتی ہے امیر المومنین کے اوپر. اور آسان انداز میں کہہ دوں، یعنی جنت کی خواہش ہے 4 شخصیتیں فخر کرتی ہے، اس میں ابو ذر، مقداد، سلمان اور امیر المومنین. یہ روایت پہ ہے کہ جنت مشتاق ہے ان 4 شخصیت کی. مشتاق سے کیا ہونا ہے؟ دیدار ہے. یعنی جنت کی خواہش ہے کہ اگر جنت، جیسے ہم جنت میں جانے پہ فخر کرتے ہیں، جنت علی کے اوپر فخر کرتی ہے کہ میں اس بات پہ فخر کرتی ہوں کہ جنت میں علی ہے. اور لیکن جنت کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو تقسیم کرنے والا بھی علی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مقدمہ تھا کہ فضائل 2-4 نقطے جنت کے حوالے سے، کہ ویسے پوری ایک گفتگو ہے جنت کے اوپر. خیر، یہاں تک تھوڑی سی گفتگو ہم نے بیان کی کہ جنت تقسیم کرنے والا کون، جنت کس پہ فخر کرتی ہے، ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو پہلے کس کی محبت ہونی چاہیے. ایک قرآن آیت میں ہم نے بیان کیا، 2 آیتیں پیش کی. پہلی آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ ایمان اور عمل صالح کے لیے جنت ہے، اسی میں رہیں گے. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ جو ہے وہ خریدتا ہے مومنوں کے نفسوں کو، مال کو خریدتا ہے جنت کی عوض میں. اب آئیے، اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب روایت طولانی ہے، میں صرف مختصر بیان کروں گا کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تھے تو پیغمبر اسلام نے وہاں پر جنت کا دورہ کیا جسے ہم کہتے ہیں. اور
بعد میں جہنم کے اس کا بھی دورہ کیا، وہ بھی دیکھا جہنم کے دروازوں پہ کیا لکھا ہے، جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں جنت کے 8 دروازے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک سطر لکھی ہے، ایک لائن پوری لکھی ہے۔ وہ لائن کیا لکھی ہے کہ جنت کے ہر دروازے پہ یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ جنت کے ہر دروازے پہ یہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں بیان کرنے میں اگر ریپیٹ نہ کروں، لیکن کوشش کروں گا کہ ریپیٹ کروں کہ جنت کے ہر دروازے پر یہ عبارت، سب سے پہلی عبارت یہ لکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا لکھا ہے، آتے ہیں جنت کے پہلے دروازے پہ یہ عبارت، پھر کہ جو ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ دنیا میں خوش زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے نا؟ آپ کو کیوں مثال دوں کہ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، کوئی راستہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ یہ سوال ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جنت کے پہلے دروازے پہ لکھا ہے اگر کوئی دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو 4 کام کرے۔ کتنے کام کرے؟ 4 کام کرے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قناعت۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ کم پر اکتفا کرنا۔ اور اس کی اور کیا تعریف کریں گے؟ اس پہ راضی و خوش رہنا۔ اور جی جو چیز اور قناعت کہتے ہیں، آپ سب کا تقریباً مفہوم یہی ہے کہ جو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں گزارا کرنا۔ جیسے اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں جی، قناعت یہی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے انسان اس پہ قناعت ہو جائے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قناعت۔ نمبر 2 ترک کینہ، کسی سے کینہ نہ کرے۔ نمبر 3 ترک حسد۔ نمبر 4 ہے اولیاء خدا اور اہل خیر کے ساتھ آمد و رفت رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ آمد و رفت رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، خیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اہل خیر ہیں، اور جو اولیاء خدا ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء، اللہ جن سے محبت کرتا، اللہ کے دوست سے مراد ہے اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ایسے افراد کے ساتھ انسان آمد و رفت رکھ کے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ۔ 4 چیزیں ہو گئیں دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان 4 باتوں میں۔ جنت کے دوسرے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ کلمہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، وہی جملہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اب کوئی چاہتا ہے آخرت میں، کوئی چاہتا ہے کہ آخرت اچھی ہو، جیسے دنیا میں گزارنے کا طریقہ آ گیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آخرت میں، پوچھتے ہیں لوگ آخرت اچھی ہو جائے، کیا کام کرے گا انسان آخرت میں سکون حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے دوسرے دروازے پہ لکھا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ آخرت اچھی ہو، جسے ہم کہتے ہیں آخرت اچھی ہو، تو 4 کام کرو۔ ہر ایک میں 4 کام ہیں۔ ہر ایک میں کتنے کام ہیں؟ 4۔ 8 چوکے 32، یہ تو 32 کام ہوں گے۔ اور جہنم کے کتنے دروازے بتائے؟ 7۔ ہر ایک پہ 3 باتیں، کتنی ہو گئیں؟ 21۔ 53 اور 21، 32 اور 21، 53۔ تو آج کی جو گفتگو میں 53 پوائنٹس ہیں، یہ 53 پوائنٹ، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو آپ بعد میں لکھیں۔ نمبر 1 اس میں آج یہی ہے، حدیثیں میں نے شروع میں بیان کر دی، اب صرف جنت کے دروازے اور ان پہ کیا لکھا ہے اور ان کے متعلق گفتگو، جہاں کچھ چیزیں تھوڑا سا آئے گا تفصیلی، میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دوں گا، باقی جو ہے وہ تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ اور لکھ تو بعد میں لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر جنت کا دوسرا دروازہ، آخرت میں جو چاہتا ہے کہ آخرت میں خوبی ہو، آخرت کی خوبی 4 چیزوں میں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یتیم اور سرپرست پر مہربانی، جو یتیم ہیں ان کی سرپرستی کرے، یتیم کے خرچے کو اٹھائے، یتیم کی دیکھ بھال کرے، یتیم کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ اب دیکھیں اس کے بہت فائدے ہیں، یہ تو ایک دیکھیں یعنی اگر انسان دنیا کے اندر یتیم کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے،
मोहब्बत से पेश आ रहा है, यतीम का खर्चा उठा रहा है। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं हमें मौलाना हम चाहते हैं यतीम के स्कूल की फ़ीस दे दें, चाहते हैं कि उसके अखराजात बर्दाश्त करें। इसका नतीजा क्या नहीं कि फ़ायदा क्या नहीं है, आखिरत के लिए ये बेहतर है। पहला काम कि यतीम की सरपरस्ती, यतीम के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, यतीम के साथ मोहब्बत से पेश आना, ये तमाम चीज़ें उसमें आएंगी। दूसरा है कि बेवाओं का ख्याल करना। इसी तरह है कि जो ख़वातीन जिनके शौहर का इंतकाल हो गया है, परेशान है, मुश्किल में है, उनके बच्चों की सरपरस्ती करना, बेवाओं का ख्याल करना, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। देखिए, जन्नत के दूसरे दरवाजे पे लिखा आखिरत की खूबी में खूबी है। अगर कोई चाहता है कि आखिरत में अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में एंड अच्छा हो, आखिरत के लिए अच्छा ही चाहता है, तो वो दुनिया के अंदर बेवाओं का ख्याल करे और उनकी सरपरस्ती करे। और उनका ख्याल करने से मुराद वही है कि सरपरस्ती करे, उनकी मुश्किलात को हल करे, उनके साथ जितना ताउन हो सकता है इंसान उतना ताउन करे। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है, वो बहुत अहम है कि मोमिनों की हाजत रवाई के लिए कोशिश करना। देखिए, एक दफ़ा होता है कि आप इंसान कर सकता है, ये एक अलग चीज़ है। एक दफ़ा कि आपके पास कोई आया, आपके पास नहीं है, आपने कहा अच्छा मैं कोशिश कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए किसी से बात करूँ, ये इसमें भी कितना अहम है। एक आप दे दें तो कितना सवाब होगा, वो अलग मकाम है। यानी सिर्फ अगर आपने कहा मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करके किसी से बात करके आपकी मुश्किल को हल करा दूं, ये भी अल्लाह को कितना पसंद है। सोचें, आप सोचें, आप ये सोचें कि अगर ये इतना पसंद है तो किसी की मदद करना उससे ज़्यादा कितना अल्लाह को पसंद होगा। कोई आपके पास आए, आपने उसकी माली मदद कर दी, किसी तरह भी उसकी मुश्किल को हल किया, ये अल्लाह को कितना पसंद होगा। तो जन्नत के दूसरे दरवाजे पे ये लिखा कि अगर कोई आखिरत में चाहता है अच्छाई हो, आखिरत के लिए अगर बेहतरी चाहता है, आखिरत के लिए चाहता है, आखिरत की 4 खूबियाँ हैं, तो तीसरी खूबी क्या है कि मोमिन की हाजत रवाई के लिए कोशिश करना। मैंने आपको मिसाल भी दे दी। कोशिश से क्या मुराद है, अगर आप नहीं कर सकती तो आप कम से कम अपने कहा ठीक है, आप मुझे कल फ़ोन करें, 1-2 दिन बात करें, मैं किसी से बात करके आपकी मुश्किल को कोशिश करती हूँ। आपने किसी को फ़ोन किया, किसी से उसका जिक्र किया, नहीं वो अलग मसला है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके कहने पर दे भी दे, फ़र्ज़ करें नहीं हुआ, लेकिन आपका ये कोशिश करना भी अल्लाह को पसंद है आखिरत की खूबी में। और चौथा क्या है, फ़क़रा और मसाकीन की मदद करना। देखिए, इसमें तमाम चीज़ों में अगर आप इसको नोट करें तो इसमें ज़्यादातर मुश्किलात को हल करने हैं। आखिरत में देखें, यानी आखिरत में जो चीज़ें इंसान को पहुंचाएंगी, या आखिरत की खूबी क्या है कि दुनिया के अंदर लोगों की मदद। देखिए, चारों को अगर आप गौर से देखें, नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, यतीमों की मदद है, माली मदद है इसमें, बेवाओं की मदद, इसमें भी माल का हिसाब है, मोमिनों की हाजत रवाई में कोशिश करना, इसमें भी अगर आप किसी से कोई इसकी मदद करें, इसमें भी माली मदद है। और चौथा, फ़क़रा मसाकिन की मदद करना। यानी आप देखें, इसमें इन्फाक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, माल का इन्वॉल्वमेंट, पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। यानी ये भी कितना अहम है कि अल्लाह ये भी चाहता है कि दुनिया में इंसान पैसा खर्च करे, दुनिया में इंसान दूसरों का ख्याल करे। अल्लाह ने इंसान को पैसा दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी कि अल्लाह ने हमें दिया बस हम अपनी ज़िंदगी में रहें, हम दिया। लेकिन अल्लाह ने ये भी चाहे कि अगर चाहते हो कि आखिरत में अगर तुम अच्छा चाहते हो तो दुनिया के अंदर दूसरों की मदद करो। जन्नत का तीसरा दरवाज़ा, कलमा वही लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अलीउन वलीउल्लाह। हर चीज़ की एक खूबी होती है, ठीक है, एक जुमला ये लिखा, हर चीज़ की एक खूबी होती है। दुनिया में सेहतमंद की खूबी क्या है। अगर कोई दुनिया में सेहतमंद रहना चाहता है, उसके लिए क्या करे, वो जी क्या करे जी, आए और सही, आप तुक्का सही लग गया आपका, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, कम ख्वाहिशात, हर चीज़ कम, हर चीज़। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, देखें ऊपर चलते हैं सबसे पहले, जैसे हमने दूसरे पे एनालाइज किया ना, थोड़ा सा गौर से पहले पे जाएं। कनात, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आप बढ़ाएं, तो पहले दरवाजे पे जाते हैं फिर यहाँ पर आते हैं दोबारा। कनात का क्या मतलब है, इंसान कम। तर्क कीना छोड़ दो, दिल से निकाल दो। तर्क हसद, ये भी क्या, दिल से निकाल दो। देखिए इसमें क्या आ रहा है, पाकीज़गी आ रही है, छोड़ दो उसको, कीना मत करो, हसद मत करो। कनात में क्या, वो भी छोड़ दो, मालो दौलत को छोड़ दो। देखा जाए तो मालो दौलत को छोड़ना है, कनात वही कि जितना अल्लाह ने दिया उतने इंसान रहे। और इसमें क्या इलाही, तो चौथा था दोस्त, यानी
اولیاء جو اللہ کے جو دوست ہیں, اللہ کے جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے, ان کے ساتھ آمد و رفت. یعنی اس کا مطلب وہاں سے لو, اچھی باتیں لو. اگر آپ ہر ایک کے اوپر تھوڑا سا انالائز کریں, اس کو اچھے طریقے سے ماہ رمضان کا یہ درس بھی ہے کہ آپ چاہیں جو لوگ خواتین درس دیتی ہیں ماہ رمضان میں, اس کے لیے بہترین درس ہے. اور چاہیں تو محرم کے مجالس میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں. مجالس کو عنوان بنا لیں, جنت کے دروازے اور جنت کے دروازے, بن سکتا ہے موضوع. لوگ پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا 4 چیزیں میں نے اس میں انالائز کیا, دوسرا بھی ہو گیا. اب تیسرے میں کیا تھا, ہر چیز کم ہے. تیسرے دروازے میں کیا ہے, دنیا میں انسان ہر چیز کی خوبی ہوتی ہے. دنیا میں صحت مند کی کیا خوبی ہے, کم کھائے, کم سوئے, کم بولے, کم خواہشات, ہر چیز کم کم. آ جائیں جنت کے چوتھا دروازہ. چوتھے دروازے پہ وہی لکھا ہے, سب سے پہلے کیا لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول علی ولی اللہ. جو شخص اللہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ 4 کام کرے. جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے 4 کام. کیا کرے 4 کام؟ جو شخص اللہ اور روز قیامت, اب یہ دیکھیں یہ جملہ تکرار ہوگا. یعنی یہ جملہ کون سا جملہ, جو شخص اللہ پر اور روز قیامت میں ایمان رکھتا ہے اسے 4 کام. پہلا کام کیا کرنا چاہیے, مہمانوں کا احترام کرے اور ان کی مہمان نوازی کرے. یہ امیر المومنین کو بہت پسند ہے, روایت پہ ہے نا کہ امیر المومنین کو یہ بہت پسند ہے. یعنی کیا چیز پسند ہے, مہمان نوازی. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا, یاد نہیں ہے, یا آپ کی کلاس کی دوسری کلاس میں, کہ جب مہمان آتے ہیں تو ہم مہمان سے کیا پوچھتے ہیں, آپ یہ پوچھتے کیا کھائیں گے, تو پھر بھی احترام ہو گیا نا. تو پھر تو احترام نہیں, ہم مہمان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کے کھائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے اصل میں مہمان کا احترام کرنا, مہمان کی عزت کرنا. کیونکہ روایت میں ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو پریشانیاں لے کے جاتا ہے. تو انسان جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے, اس کا پہلا کام کیا ہے, مہمان نوازی, مہمان کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے اور مہمان نوازی. دوسرا وہی جملہ پہلا آئے گا, جو شخص اللہ پر اور روز قیامت ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ بہت چھوٹا جملہ ہے, لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف پہنچے. یہ آپ کو سوچنا ہے. اور یہ اکثر شکایتیں ہوتی ہیں آپس میں جب مومنین ساتھ رہتے ہیں, جہاں فلیٹ میں, گھروں میں, وہاں بہت مشکل ہے. اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہونی چاہیے. ہم پڑھتے تو ہیں, پریکٹیکل لائف میں اصل مسئلہ ہے. حتیٰ یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بھی بہرحال وہی والی بات ہے, بہت سی مجبوریاں تھی کہ دوپہر کے ٹائم پہ اکثر لوگ, اگر آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں, کمرہ کو صحیح کروا رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, اب وہ ٹھک 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 کام ہو رہا ہے, ان کے سونے کا ٹائم ہے, ایسا ہوتا ہے. حتیٰ بعض اوقات جنریٹر اتنا لوگ چلاتے ہیں کہ برابر میں جو آواز آ رہی ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شروع کریں تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ علاج, ہم کوئی علاج کہ ہم اندھیرے میں بیٹھیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ. ایک اور چیز میں آپ کو بیان کروں جو آواز پہنچ جائے دوسروں تک, جو بعض علاقوں میں جہاں کمبائنڈ لوگ رہتے ہیں, مثلا علاقوں سے مراد ہے کہ جہاں فلیٹس میں رہتے ہیں, ایک ہوتا ہے بینگلورس میں مثلا لینا, دونوں جگہ پہ پرابلم بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے جو میں نے بہت نوٹ کیا ہے, ایک تو پارکنگ میں چلیں, دوسرا ہارن بجاتے ہیں. رات کے 2-2:30 بجے آ رہے ہیں, ہارن بجا رہے ہیں, زبردست ہارن بجا رہے ہیں, اور چوکیدار کو اٹھا رہے ہیں. مثلا زحمت ہے, تکلیف ہے لوگوں کو. آج کل تو اتنا جدید دور ہے کہ چوکیدار کے موبائل آپ فون کریں اس کو اٹھا دیں. 2 بجے مسلسل, 2 بجے 2:30 بجے فوراً ہارن, ایک بھی ہارن نہیں, مسلسل ہارن بجا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ ایک تو لیٹ آ رہے ہیں, اور ایام بھی کون سے بعض اوقات محرم کے, اس سے بھی خیال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ محرم نہ ہو تب بھی دیکھیں آپ 2 بجے 1:30 بجے کے بعد ہارن بجاتے ہیں. تو یہ کتنا ہے, عام فلیٹوں میں بھی آپ دیکھیں, پارکنگ میں دیکھیں, اس کے علاوہ جو سوسائٹیز ہیں اس میں دیکھیں.
بہت جگہ پر ہوتا ہے کہ لوگ اگر آ رہے ہوتے ہیں تو ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، رات کے 1 بجے بھی آ رہے ہیں ہارن بجا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں دوسروں کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. یہ تو دیکھیں میں ہماری بات ہمسائے سے نکلی تھی، یہ تو کلی بات ہے مومنین کے لیے کہ آدمی اس کا خیال کرے، اس چیز کا خیال کرے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں. بعض اوقات بہت سے گھروں کے فلیٹس مثلا علاقوں میں قریب ہاسپٹل ہے. اب دیکھیں اگر کوئی مریض ہے یا اس فلیٹ پہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ سو رہا، اس کی آنکھ کھل گئی، پھر اس کو نیند نہیں آ رہی، کیا کریں گے؟ مشکلات ہیں. تو بہرحال ان مشکلات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہ. یہ دیکھیں کتنے مقامات پر ہمسائے کے حقوق آئیں، بہت سے مقامات پر آئے ہمسائے کے حقوق کا خیال کریں. یہاں پر بھی آیا ہے کہ اگر جو چاہتا ہے کہ 4 کام، جو چاہتا ہے کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت میں ایمان رکھتا ہے اسے 4 کام کرنے چاہیے. پہلا کام کیا تھا؟ مہمانوں کا احترام، عزت، مہمان نواز. دوسرا کیا ہے؟ ہمسائے کو اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ ان کو تکلیف نہ پہنچائے. تیسرا کیا ہے؟ وہی پہلا جملہ، جو شخص چاہتا ہے، جو شخص اللہ اور رسول پر، اللہ پر اور روز کا ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، والدین کے حوالے سے بات آئی ہے تو ایک روایت سنانا چاہوں گا. یہ روایت آپ دوسروں تک بھی منتقل کریں. آپ نے سنی ہوگی لیکن بہت اہم روایت ہے. دیکھیں ماں باپ کے احترام میں بہت ساری روایت آئی ہیں، قرآن کی آیات آئی ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہیں، اہل علم بیان کرتے ہیں، جو اصالہ صاحب کی مجالس ہوتی ہے اس میں بیان ہوتی ہے. ایک روایت عجیب روایت ہے کہ یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام تھے. دیکھیں ماں باپ کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا کہ انہیں اف تک بھی نہ کو. خود چھٹے امام کی ایک روایت ہے، روایت دوسری سنانی ہے، ضمنی ایک روایت سنا رہا ہوں. پوچھا معصوم سے اف تک نہ کو کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اگر کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا. تو اس ایک تو یہ اہمیت ہوگی اس لفظ کی. آپ دیکھیے جب ہم ماں باپ، ہم جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں، سنیے روایت آپ نے، جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفہ دیتے وقت آپ کا ہاتھ کہاں پر ہوتا ہے؟ جو موبائل ہے مثلا، آپ نے کسی کو تحفہ دیا تو آپ کا ہاتھ اوپر ہے، اس کا ہاتھ ایسا ہی نہیں ہے؟ ایسا یا نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا. کہا کہ جب ماں باپ کو تحفہ دو تو ایسے مت دو. کیسے دو ماں باپ کو؟ جانتے ہیں تحفہ؟ ماں باپ کو اگر تحفہ دینا تو ایسے مت دو، بلکہ کیسے دو کہ ہاتھ آپ تحفہ یوں رکھ لیں، تو ہاتھ آپ کا نیچے ہو، تحفہ رکھے، آپ ماں باپ سے کہیں کہ وہ اٹھا لیں. کیوں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب آپ تحفہ دیں تو ماں باپ کا ہاتھ بھی نیچے ہو. اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت ہے. امام چھٹے امام نے ماں باپ کے احترام میں کتنی اہمیت بیان کی کہ اگر آپ بچے اگر ماں باپ کو تحفہ دیں، آج کل تو ماشاءاللہ اچھا 20 سے جماعت ثانی آتی ہے، 13 جب آتے ہیں بچے، چلو اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے کہ جو بچے بھی پیرنٹس کو تحفہ دیتے ہیں، اچھی چیز ہے. بچے تحفہ دیں، ماں باپ تو بچوں کے سبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن اب تو اور اچھا ہے کہ ایسے ایام آتے ہیں تو بھائی بہن مل کے، یعنی سر مل کے کہ بھئی اماں کو تحفہ دیں، بابا کو تحفہ دیں، اچھی چیز ہے بہت. لیکن اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ یہ طریقہ کار یوں کر کے تحفہ نہیں دیں، بلکہ آپ تحفہ یوں رکھ لیں، جو گفٹ دینا اس کو آپ یوں رکھ لیں، آپ ماں باپ سے کیا اس کو اٹھا لیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ ماں باپ کا ہاتھ اس پہ بھی اوپر رہے گا. دیکھیں اس میں کتنی اہمیت ہے ماں باپ کے حوالے سے، یہ اہمیت. اور یہاں پر بھی یہی ہے، تیسرا نقطہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت ایمان رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نمبر 4 آخری، اس روایت کا آخری جملہ ہے، وہ اس روایت کا جملہ ہوئی جو شخص چاہتا ہے جو شخص اللہ اور روز قیامت ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے یا پھر سکوت اختیار کرے، خاموش رہے. بولے تو اچھا بولے، وَإِلَّا خاموش رہے. پیغمبر کے زمانے میں جو روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں لوگ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ زیادہ نہ بولے. ابھی آگے پیچھے جو روایت ہم نے روایت جنت کا جو دوسرا دروازہ تھا دنیا کے اندر صحت مند میں کیا تھا؟ ایک دنیا میں اگر کوئی صحت مند رہنا چاہتا تو کیا کرے؟ کم بولے. یہاں پہ بھی وہی چیز آ گئی. اسے چاہیے چوتھی چیز کیا ہے؟ کم جو ہے کہ اسے چاہیے اچھی گفتگو کرے یا
सुकूत इख्तियार करे, खामोश रहे, खामोश रहे। कितने दरवाजे हो गए? 4। पांचवा दरवाज़ा क्या है कि जो शख्स 4 काम अपने लिए चाहता हो, इसकी हेडिंग ये, जो शख्स 4 काम अपने लिए चाहता हो तो वो क्या करे। वो 4 काम क्या है? मिसाल के तौर पे पहली चीज़ है, जो शख्स ये चाहता है कि उस पर जुल्म ना हो तो दूसरों पर जुल्म ना करे। बहुत आसान है। जो शख्स चाहता है कि उस पर जुल्म ना, तो क्या करे? दूसरों जुल्म। जो शख्स चाहता है कि कोई उसे जलील और रुस्वा ना करे तो वो भी किसी को जलील और रुस्वा ना करे। खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो जाती है, किसी को जलील करना, रुस्वा करना ये अच्छा नहीं है। अगर कोई शख्स चाहता है, मैं आपसे अगर पूछूं, खुदा ना खासा पूछूं कि आप चाहती हैं कि आपको कोई दलील करे, अस्तगफुर, आप कहेंगे नहीं मौलाना, हम पसंद नहीं करते कि हमारे खिलाफ ऐसी कोई बात करे, कोई हमें कोई, तो रवायत में क्या है, दूसरों के लिए भी ये काम तुम मत करो। बहुत आसान है। नंबर 1 क्या है? जो शख्स चाहता है कि उस पर जुल्म ना, तो वो भी दूसरों पर जुल्म ना करे। 2, जो शख्स चाहता है कि वो किसी को जलील ना करे, तो अगर कोई चाहता है कि कोई उससे जलील ना करे तो वो भी दूसरों को जलील और रुस्वा ना करे। जो शख्स चाहता है, जो शख्स ये पसंद नहीं करता कि कोई उसे नाजेब अल्फाज, बुरे अल्फाज, गालियाँ, मसलन सरदनिश जिसे हम कह सकते हैं, बुरे अल्फाज, नाजेब अल्फाज, हर शख्स ये चाहता है कि कोई मुझे बुरे अल्फाज ना कहे, फोश अल्फाज जैसे हम कहते हैं, नाजेब अल्फाज, गुस्साखाना अल्फाज, हम नहीं चाहते कि हमारे से इस तरह बात करे, तो वो भी दूसरों को सरदनिश ना करे, दूसरों को ऐसे बुरे अल्फाज अदा ना करे। जो चीज़ वो इंसान अपने लिए चाहता है वही अंजाम दूसरों के साथ अंजाम ना दे। चौथा और आखिरी है, अगर जो शख्स चाहता है कि खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम रखे तो क्या करे। बहुत अच्छा, देखिए रवायत का जुमला है, अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखे तो वो ये कहे, शायद लिखा एक दफ़ा होगा, मुमकिन है कि रवायत में है कि वो ये कहे, क्या कहे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीउन वलीउल्लाह। ये इंसान इसकी शायद तो तकरार भी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। वरना जो चाहता है कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखे तो ये इस जुमले को दोहराता रहे या तकरार करे, तो इंसान उसने गोया ऐसा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। कितने दरवाजे हो गए? 5। अब आते हैं जन्नत के 6ठे दरवाजे पे। जन्नत के 6ठे दरवाजे पे लिखा है, जो शख्स दुनिया में, यानी यूँ कहूँ कि जो शख्स जिसका ताल्लुक कब्र से है, जो शख्स कब्र के मुतालिक चाहता है 4 काम, वो दुनिया में 4 काम करे। जो शख्स अपनी कब्र के मुतालिक चाहता है 4 काम, मिसाल के तौर पे आएगा तो रिवायत समझ में आ जाएगी। जो शख्स अपनी कब्र को वसी देखना चाहता है, सवाल है वो क्या करे। अगर आप किसी से पूछे क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी कब्र वसी हो, हर शख्स ये चाहेगा, खातून हो मर्द हो, हर शख्स ये चाहेगा उसकी कब्र वसी। तो क्या करे? अल्लाह के घर को बनाए। किसको बनाए? यानी क्या मतलब? मस्जिद बनाए। यहाँ पर एक जुमला मुझे याद आ रहा है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मौलाना ज़ीशान हैदर जवादी साहब की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनका एक जुमला मुझे किसी ने कोट किया था, ख़ुद क़िबला से तो नहीं सुना, अबू ज़ैबी में होते थे और बड़ी खिदमत की, बड़ी किताबें लिखी, आप उनकी किताबें भी पढ़ते हैं जो मजालिस के हवाले से। उनका जुमला मैंने सुना है, किसी ने कोट किया था कि एक शख्स ताजिर उनके पास आया और कहा कि क़िबला, दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, मेरे हर जगह एक घर है बनाया मैंने, जहाँ जाता हूँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती जाने की, जहाँ जाता हूँ वो हर घर मौजूद है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जहाँ भी दुनिया में मेरे 8-10 जितने भी ममालिक होंगे उसमें तजारत के लिए जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ आखिरत के लिए कोई घर बनाया? कहा नहीं। कहा आखिरत में घर कैसे बनता है? कहा मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ। तो कहते हैं कि बड़ी शानदार उसने मस्जिद बनाई दुबई के अंदर, जो मशहूर है, मस्जिद अली के नाम से सुना है कि उस शख्स ने बनाई, जो बड़ी शानदार मस्जिद बनाई। तो ये है कि देखिए एक जुमले से तबलीग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कभी कभी 1 घंटे की बात लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन कभी एक जुमला दिल पे उतर जाता है। तो वो ये
تو یہاں پر مسجد سے مجھے بات یاد آئی کہ جو شخص، اس کا مطلب ہے کہ آخرت کے لیے گھر بناؤ، انہوں نے ایک مثال دی. تو یہاں پہ وہی ہے جو شخص، یا آخرت کی ابتدا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں، آخرت کی قبر دنیا سے، آخرت کی ابتدا دنیا سے ہوتی ہے، قبر سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک مجھے یاد، مفہوم روایت یاد آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا کی یعنی آخرت کی ابتدا قبر سے، آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر سے. جب انسان قبر میں جاتا ہے دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کن لوگوں کا رابطہ رہتا ہے؟ رابطہ رہتا ہے نہیں رہتا؟ واٹس ایپ میسیج نہیں آتے لیکن رابطہ رہتا ہے. واٹس ایپ میسیج تو نہیں آ سکتے وہاں پر، لیکن رابطہ کون سا؟ عمل صالح، صدقہ جاریہ، نیک عمل. یہ مسجد بنائی، جب مسجد بنائی تو قبر وسیع ہو گئی. جتنے بھی دنیا میں نیک عمل انجام دیے ہیں اور وہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کا رابطہ ان سے، وہ نیکیاں آپ کی چل رہی ہیں، کام آ رہی ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جو اپنی قبر کو وسیع کرنا چاہتا ہے، وسعت دینا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مسجد بنائے. 2، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں کیڑے نہ ہوں، یعنی اس کے بدن کو کیڑے نہ کھائیں. بہت آسان جملہ، یعنی اس کے بدن کو کیڑے نہ کھائیں. اسے چاہیے کہ مساجد میں جھاڑو دے. عورتیں کیا کریں؟ عورتیں مساجد میں نماز پڑھنے جاتی ہیں؟ نہیں، مساجد میں نماز پڑھنے جاتی ہیں؟ نہیں جاتی؟ جاتی ہیں. ہاں، جتنی بھی جاتی ہیں بالآخر جہاں جاتی ہیں جو پورشن آپ کے حصے میں اس کو جھاڑو دے. ہے کراچی کی بہت زیادہ نہیں ہے البتہ، لیکن جہاں بھی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بہرحال یہ ایک ہے نہیں، امام بارگاہ کے الگ ہے، امام بارگاہ کے مسائل الگ ہیں، مسجد کے مسائل الگ ہیں. تو یہ مسجد کا ذکر ہے. لیکن وہ خواتین کا جو حصہ اگر مسجد میں آتا ہے، نہیں اور بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، نیر رضویہ میں، مسجد محمدی ڈیرہ میں عورتوں کی جماعت وہاں ہوتی ہے، نیر رضویہ میں وہاں جماعت ہوتی ہے. نہیں، ہاں ایک بار لگائیں یا مسلسل لگائیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن البتہ یہ مشکل ہے خواتین، کیونکہ اکثر جگہ جماعت خواتین کی نہیں ہوتی ہے. مشکل ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسان ہے، لیکن جہاں موقع مل جائے، مثلا آپ اس کو یوں کہہ لیجئے، جہاں موقع مل جائے. مثلا کے طور پہ آپ نیر رضویہ کسی سے ملنے گئیں، فرض کر لیتے ہیں، تو آپ نے کہا وقت نماز کا، چلو مسجد چلتے ہیں، وہاں عورتوں کی خواتین نماز ہوتی ہے. تو آپ گئیں، آپ کو موقع مل گیا، آپ نے وہاں کا صفائی کر لیتے ہیں. چلو مثلا محمدی ڈیرہ گئیں، مجلس میں گئیں، کسی کام سے گئیں، جہاں جہاں آپ کے علم میں ہے کہ یہاں نماز جماعت جو ہے خواتین کی بھی جماعت ہوتی ہے، تو وہ آپ کو مسجد میں جانے کا چانس مل جاتا ہے، تو وہاں صفائی کرنے کا چانس بھی مل جائے گا. اس طرح مثلا جو میرے نالج میں ہو سکتا ہے اور بھی جگہ ہوں، لیکن میرے نالج میں 2-3 جگہیں تھیں جو میں نے آپ کو ذکر کر دیا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، مثال کے طور پہ کہ کہیں کہ اس کا ثواب بہت ہے. ہم نے روایت میں پڑھا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ہم 4-5 خواتین جو ہے آپ جنٹ سے ہٹ جاتے ہیں، بعض اوقات مسجد خالی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جھاڑو دیں، ہو سکتا ہے دروازے سارے بند کر دیں، جائیں جھاڑو دے کر آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. سارا دن تو مرد نہیں ہوتے مسجد میں، صبح کے اوقات میں نہیں ہوتے، مثلا بعض ایسے ٹائمنگ ہے جس میں اکا دکا کوئی نمازی آتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے بعض اوقات، تو اس ٹائمنگ میں جا کر یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے. وہ ثواب الگ ہے. وہ دیکھیں گھر کے ثواب الگ ہیں، جو روایت ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ مسجد ہے. جہاں پہ مسجد کے احکام آئیں گے وہاں پہ اس کا ثواب ملے گا، اور وہاں پہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں یعنی اس کے بدن کو کیڑے نہ کھائیں تو اسے چاہیے کہ مسجد میں جھاڑو دے. جو شخص چاہتا ہے کہ قبر میں تاریکی نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ وہ تو ہے، وہ بھی ہوگا روایتوں میں، مسجد میں چراغ روشن کرے. اب آج کے دور میں تو آپ موم بتی دیکھی نہیں جا سکتی، لائٹ نہیں، چراغ روشن کرنے بتاتے رہو نہیں، یہاں انتظام کرے، لائٹوں کا انتظام کرے. یا مراد یہ چراغ روشن سے مراد یہ نہیں کہ جا کے بٹن کھول دیں، یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ جس مسجد کے علاقے میں بن رہی ہے، آپ نے کہا اس کا ہے کہ لائٹوں کا خرچہ ہم دے دیتے ہیں،
یہ جو بھی ضرور نہیں کہ مسجد میں 200 بلب لگے آپ 200 بلب کا خرچہ اٹھائیں. آپ نے کہا ہم 5 بلب کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں, 5 بلب کا خرچہ روشن مسجد کو روشن کرنا ہے. یہ روایت میں ہے, پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ مسجد کو روشن کرنا ہے. اب روشن سے کیا مراد ہے؟ پہلے زمانے میں روشن تھا چراغ سے ہوتا تھا, موم بتی لے جاتے تھے, ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے چراغ لے جائیں, 4 8 10 چراغ جلاتے, مسجد روشن ہو جاتی. زمان لائٹ کے سسٹم نہیں تھا. اب لائٹ کا جب سسٹم آ گیا, اب ٹیوب لائٹ ہے, بلبس ہیں, دوسرے مختلف چیزیں, جب مسجد کو روشن کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے, تو آپ نے پوچھا وہاں انتظام ہے لائٹ؟ آپ ماشاء اللہ صاحب ایسے ہے, آپ نے کہا ایسا کرو ساری لائٹیں بن کے ہمارے ذمے میں, جو خرچہ ہم دے دیں گے. آپ نے دے دیا. نہیں ہے 5 بلب ہے, 10 بلب ہے, 12 بلب ہے, جتنا خرچہ دے سکتے ہیں اتنی روشن کریں. یا اللہ تو نے 5 بلب کے پیسے دیے تو ہم نے 5 لگائے, تو نے 12 کے دیے تو ہم نے 12 لگا دی. یہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں تاریکی نہ ہو یعنی روشنی ہو, تو اسے چاہیے کہ مسجد میں چراغ روشن کرے. جو شخص چاہتا ہے کہ قبر میں تر و تازہ رہے, یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے کہ اس کا جسم خراب نہ ہو, اس کا جسد خراب نہ ہو. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ, یعنی یوں کہہ لیجیے, جو شخص چاہتا ہے کہ جب وہ قبر میں جائے تو اس کا جسم خراب نہ ہو, اس کا جسد خراب نہ ہو, تو کیا کام کرے؟ وہ چاہیے کہ مسجد میں چٹائیاں خرید کر دے, یعنی فرش کا انتظام کرے. اب آج کے دور میں چٹائیاں کم ہیں, بعض مسجدوں میں ہو سکتا ہے وہ جو باہر سین میں بچھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں ضرورت پڑ جائے, لیکن آج کل کارپیٹ کا دور ہے, قالین کا دور ہے مثلاً, تو فرش کا انتظام کرے. جیسے اب آپ انسان کے جتنے زیادہ پیسے ہوں, جتنی استطاعت, انسان اتنا کام کرے. اب آپ دیکھیں اس روایت میں زیادہ تر کس کا ذکر ہے؟ مسجد کا. اور مسجد کا ذکر انسان کی ذات سے اللہ نے رکھا ہے, اور دنیا میں بھی نہیں ہے, آخرت کی پہلی منزل ہے. اور جو سب سے زیادہ خطرناک لوگ ڈراتے ہیں, قبر میں بچھو آئے گا, قبر میں یہ ہوگا, قبر میں وہ ہوگا, ہے نا, کہ لوگ بتاتے تھے سانپ آئیں گے, بچھو آئیں گے, تو وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے مولانا خدا خاصا وہ غلط نہیں, جو روایت ہے وہ سب یہی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو سیف سائڈ کیا ہے کہ انسان نیک اعمال لے کے جائے. سیف سائڈ یہی ہے کہ انسان نیک اعمال لے کے جائے گا تو وہ تمام چیزیں جو آئیں گی ان سے انسان محفوظ. وہ عذاب ہے جو آپ کو جو روایت مرنے کے بعد جو ہے نا قبر میں جب انسان جاتا ہے, وہ روایت ہے نا کہ جب جاتا ہے تو 6 نور آتے ہیں. سنیے روایت آپ نے, سنیے نا, تو اس میں 6 نور آتے ہیں, اور تمام طرف سے جب عذاب آتا ہے یہ نور دفاع کرتے ہیں. وہ 5 نور ایک سینے پہ سب سے زیادہ قوی نور سینے پر ہوتا ہے, ان 5 سے پوچھتا ہے, وہ 5 اپنا تعارف کراتے ہیں, کہتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صلہ رحمی, سب تعارف کراتے ہیں. پھر 5 اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ ولایت علی. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ, وہ کوی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے میں اس کے دل میں محبت اہل بیت. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں اس روایت میں, یعنی اس ٹکڑے میں جنت کے 6 دروازے کا جو تعلق ہے انسان کی قبر سے لے کر مسجد تک کا تعلق ہے. قبر کو وسعت چاہیے, مسجد بناؤ. قبر آپ کے جسم سالم رہے, کیڑے نہ کھائیں, مسجد میں جھاڑو دو. قبر میں تاریکی نہ ہو, چراغ جلاؤ. قبر میں آپ کا جسد تازہ رہے, خراب نہ ہو, مسجد میں فرش کا انتظام کرو. یعنی آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جب ہیں تو ایک انسان مسجد کے اندر مسجد بھی بنائے گا, فرش کا انتظام بھی کرے گا, چراغ بھی چلائے گا, اور جو جھاڑو بھی دے گا, تو مسجد اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا. کتنے دروازے ہو گئے؟ 6 دروازے ہو گئے. آتے ہیں جنت کے 7ویں دروازے پر. 7واں دروازہ یہ ہے کہ اس پہ لکھا ہے وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول علی اللہ. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو ایمان کی روشنی سے, دل منور ہو کس کی روشنی سے؟ ایمان کی روشنی سے, تو وہ 4 کام کرے. کتنے کام کرے؟ آواز کم آ رہی, کتنے کام کرے؟ 4 کام کرے. نمبر 1, مریض کی عیادت.
बीमार की इयादत, जो मरीज है उनकी इयादत। 2, नमाज जनाजा में शिरकत करे। 3, कफन खरीद कर रखे। 4, अपने कर्ज की अदायगी करे, जो उस पर कर्ज है उसको अदा करे। ये 4 है कि जो शख्स चाहता है उसका दिल रोशन हो ईमान की रोशनी से, तो ये 4 काम अंजाम दे। 8वां और आखिरी दरवाज़ा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। आखिरी दरवाजे पे क्या लिखा है? कलमा वही लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। अगर कोई चाहता है कि जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुजर जाए तो वो क्या करे? हैं? क्या कह रहा है? सवाल जवाब वो होगा, वो रवायत में होगा, वो भी होगा, लेकिन इस रवायत की बात हो रही है। अगर कोई चाहता है कि जन्नत के इन 8 दरवाज़ों से गुजर जाए तो उसके अंदर भी 4 सिफतें होनी चाहिए। नंबर 1, पहली सिफत हो सखी हो, सखावत करे, सखी हो, और बगैर मांगे, बगैर सवाल किए थे अता करे, बगैर मांगे किसी को अता कर दे। सखी वो है कि जो सखावत करे, सखी हो। और इसकी खुसूसियत क्या बयान की है कि कोई उससे तकाजा ना करे, फिर भी वो दूसरों की मदद करे। 1, दूसरा अपने अखलाक को अच्छा रखे। तीसरा सदका दे। अब ये सदका आम मज वाजिबात है, यानी मुस्तहब भी इसमें शामिल है, वाजिबात भी, यानी माल खर्च करे। अब ये माल खर्च करने में वाजिबात में खुम्स, ज़कात, ये सारी चीज़ें आती हैं। मुस्तहबात सदका दे, मुस्तहब सदक़े वो दे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, यानी माली अदायगी, माल की अदायगी इसमें सदका है। अब ये सदका जो आप दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, ये भी एक सदका आ गया। खुम्स दे रहे हैं, ये भी इसमें आ जाएगा। ज़कात अगर वाजिब है माल में तो वो दे रहे हैं, वो भी इसमें आ जाएगा, यानी यहाँ इसमें ताल्लुक़ फिर माल का आ गया। और उसके बाद आखिरी क्या है? आखिरी यह है कि खुदा के बंदों को तकलीफ़ ना पहुँचाए। ये 8 दरवाज़े जन्नत के हैं, जिन पे हर एक पे 4 चीज़ें लिखी थी, हमने बयान कर दी। जो चाहता है कि इन 8 दरवाज़ों से गुजर जाए तो उसके अंदर पहली चीज़ सिफत सखावत हो, अपने अखलाक को अच्छा करे, माली वाजिबात अदा करे, मुस्तहबात भी है वो भी अदा करे, वाजिब है तो वो अदा, मुस्तहब तो वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब चीज़ वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर वो सदका दे रहा है तो इसका ये फ़ायदा होगा। वरना माली वाजिबात हैं तो बहरहाल उसे अदा करने होंगे। और आखिरी और चौथा है कि खुदा के बंदों को तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो यहाँ तक हमारी गुफ्तगू इख्तिताम पहुँची जन्नत के दरवाज़ों पर, कि जन्नत के ये सब रवायत कौन बयान कर रहे हैं? सारी रवायत रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं कहाँ पर? जहन्नम के दरवाज़ों पर। हाँ, पहले दरवाजे पे 3 जुमले लिखे। हर दरवाजे पे कितने होंगे? 3। पहले दरवाजे पे क्या लिखा है? 3 जुमले। झूठों पर अल्लाह की लानत, बखील पर अल्लाह की, जो बखील है बखीलों पे अल्लाह की लानत, और जालिमों पे अल्लाह की लानत। 3 शख्सों पर लानत है, झूठों पर, बखीलों पर, जालिमों, अल्लाह की लानत। दूसरे दरवाजे पे लिखा है कि जिस शख्स ने अल्लाह से उम्मीद रखी और अल्लाह से उम्मीद रखी, अल्लाह से वाबस्ता रहा, वो शख्स खुश नसीब है, वो खुश नसीब हुआ। यानी जो शख्स अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, अल्लाह से उम्मीद रखे, अल्लाह से अपने रिश्ते को कायम कर दे, अल्लाह से उम्मीद रखे, अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, तो पैगंबर फरमाते हैं कि जहन्नम के दरवाजे पे लिखा है वो खुश नसीब होगा। 2, जिसने अल्लाह का खौफ रखा वो अमन में आएगा। अल्लाह का खौफ से क्या मुराद है? पहले बयान कर चुका हूँ शायद। अल्लाह का खौफ से क्या मुराद है? यानी हम कहते हैं अल्लाह से खौफ करो, इससे क्या मुराद है? गुनाहों से बचे। और अगर जिसने अपने आप को गुनाहों से बचाया, अल्लाह का खौफ रखा, वो अमन में आ गया। और तीसरा जुमला है हलाक होने वाला है और धोखा खाने वाला है वो शख्स जिसने गैर अल्लाह से उम्मीद रखी और गैर अल्लाह का खौफ रखा। यानी हलाक है वो शख्स, धोखा खाता है वो शख्स जो गैर अल्लाह से उम्मीद रखता है और गैर अल्लाह से खौफ आता है। ये जन्नत के दूसरे दरवाजे पे 3 बातें ये लिखी हैं। पहले दरवाजे पे 3 बातें हो गई, दूसरे दरवाजे पे भी 3 बातें हो गई। जहन्नम के तीसरे दरवाजे पे लिखा है, क्या लिखा है? जो शख्स क़यामत में उरियान नहीं होना चाहता, उरियान किसे कहते हैं? बेलिबास को। बहुत आसान, इसका नेमुल बदल लफ्ज़ है बेलिबास। जो शख्स चाहता है
کہ قیامت میں بے لباس نہ ہو, دنیا میں کیا کرے؟ لوگوں کو لباس دے. لوگوں کو دیکھیں لباس دینے کا فلسفہ کیا سمجھ میں آیا؟ جو آتے ہیں ساحل آتا ہے گھر پر, کوئی آتے ہیں مطلب کام کرنے والی آتی ہے یا کوئی بھی آتا ہے کہ ہمیں لباس دے دو, یا ہمیں پتہ ہے کہ کہیں پہ لباس کی ضرورت ہے, ضرورت مند کو لباس دیں, تو اس کا فائدہ کام ملے گا قیامت میں آخر. یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کی مدد اگر دنیا میں اگر کوئی بے لباس ہے تو اگر انسان چاہتا ہے کہ قیامت میں اگر با لباس وارد ہو تو دنیا کے اندر وہ دوسروں کو لباس دے تاکہ ایک پروردگار اس کے عوض میں کیا کرے گا؟ اس کو قیامت میں لباس عطا کرے گا. ٹھیک ہے. ایک جو قیامت کے دن پیاسا رہنا نہیں چاہتا تو کیا کرے؟ کہاں؟ دنیا میں لوگوں کو, دنیا کے لوگ پانی پلائے, تو دنیا میں پیاسوں کو پانی پلائے. جو شخص قیامت میں بھوکا رہنا نہیں چاہتا تو دونوں کو کھانا کھلائے. دیکھا آپ نے, یعنی دنیا کے کام کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے. لباس, پانی, کھانا, یہ تین چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں, اور یہ تین چیزیں بہت سخت ہیں انسان کی قیامت میں. جہنم کے دروازے پہ لکھا ہے, لوگوں کو کھانا کھلائیں کتنا ثواب ہے, لوگوں کو لباس دیں کتنا ثواب ہے, لوگوں کو پانی پلائیں کتنا ثواب ہے. اب ہر ایک چیز پہ ایک موضوع ایسا ہے جس پہ آپ تقریر تیار کر سکتی ہیں, ہر موضوع ایسا اس میں. لیکن ہمارا موضوع تقریر نہیں ہے, ہم تو آپ کے سامنے یہ صرف فہرست بیان کر رہے ہیں ابھی کہ جنت کے دروازے, جہنم کے دروازے, کس پہ کیا کیا لکھا ہے یہ آپ کی نالج میں آ جائے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جنت کے دروازے پہ کیا, دنیا میں کیا کرنا ہے تو جنت کے دروازے پہ. خدا نہ خاصا جہنم کے دروازے پہ دیکھا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا آخرت کے اندر پیاسا نہیں آنا چاہتا, وہاں پیاسا رہنا نہیں چاہتا, دنیا میں پانی پلا دو. کوئی چاہتا ہے کہ وہاں بے لباس نہیں رہنا چاہتا, دنیا میں لباس. کوئی چاہتا ہے کہ میں قیامت میں بھوکا نہ رہوں تو دنیا میں کھانا کھلا دو. ٹھیک ہے. آتے ہیں کون سا دروازہ ہو گیا؟ چوتھا دروازہ. جہنم کے چوتھے دروازے پہ تین باتیں لکھی ہیں. اللہ اسے ذلیل کرے گا کہ جس نے اسلام کی توہین کی ہے. اسلام کی توہین کوئی اللہ کی, اللہ اسے ذلیل کرے گا جس نے اسلام کی توہین کی. ایک اللہ اسے ذلیل کرے گا جس نے نبی پاک یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ اسے ذلیل کرے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی توہین کی ہو, اللہ اسے ذلیل کرے. اور نمبر تین کیا ہے؟ اللہ اسے ذلیل کرے گا جس نے مخلوق پر ظلم کرنے والوں کی مدد کی ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کن لوگوں کو ذلیل کرے گا, کن لوگوں کو رسوا کرے گا, یہ کہ جو اسلام کی توہین کرتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں نا اسلام میں پردہ کیا ہے, اسلام میں داڑھی کیا ہے, ہماری مرضی رکھیں. ہوتے ہیں بہت سے لوگ, آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اسلام کی توہین کرنے والے. بالخصوص تو پردے کو زیادہ تر اردو کا لفظ ہے جسے زیادہ رگڑتے ہیں, جیسا زیادہ برا بلا کہتے ہیں. یا اور بھی بہت ساری چیزیں مالی واجبات کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. نماز کیوں پڑھیں, نماز کو بھی کہتے ہیں کیوں پڑھیں, نہیں پڑھنا چاہتا, ہماری کیا ضرورت ہے اللہ کو نماز رکھنے کی, نہیں رکھتا اللہ نماز. تو خیر یہ ساری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم تو سنتے ہیں بہت ساری چیزیں, یعنی اس میں اگر اسلام کی توہین ہے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا. اور جس نے حضرت محمد اور ان کے آل حضرت اہل بیت علیہ السلام کی اگر توہین کر رہا ہے کوئی تو اللہ اسے بھی ذلیل کرے گا. اور اگر جس نے مخلوق پہ ظلم, کسی نے مخلوق پہ اللہ کی مخلوق ظلم کیا, آپ نے اس کی اگر مدد کی تو اللہ اسے بھی ذلیل کرے گا. کتنے دروازے ہو گئے؟ 4. کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. جنت کے جہنم کے 5ویں دروازے پہ لکھا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروی ایمان کے مخالف ہے. دونوں الگ الگ چیزیں, ایک طرف ایمان ہے, ایک طرف خواہشات نفسانی ہے. اگر آپ نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایمان کی مخالفت کی. پیغمبر فرماتے ہیں خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو کیونکہ یہ ایمان کے مخالف ہے. بے فائدہ گفتگو نہ کرو. آپ دیکھیے کتنا اہم نقطہ آ رہا ہے, بے فائدہ گفتگو نہ کرو. کیوں؟ ورنہ اپنے رب کی نگاہ میں گر جاؤ گے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بے فائدہ گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں. کبھی کوشش کریں, مشکل کام ہوگا کہ کسی سے, میں نے یہاں پر تھوڑا سا روک کے میں کہوں کہ گفتگو کی بات آئی تو میں بیان کر رہا ہوں
شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اور زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول خود انسان اپنے تجربے سے بنا لیتا ہے نا. میں آپ کو 2 چیزیں بیان کرتا ہوں، یہ شاید پہلے بیان کی تھی، دوبارہ بیان کرتا ہوں. 2 کام کر کے دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ زندگی اگر بہتر بنانی ہے، جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، تو 2 کام کریں. ایک، اللہ اور اہل بیت کے علاوہ کسی سے توقع نہ رکھیں، نمبر 1. اور دوسرا ہے کہ کسی دوسرے کے معاملات میں گفتگو نہ کریں، ٹانگ نہ اڑائیں، جو بہت مشکل کام ہے. ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں جو ہم تک پہنچتی ہے، مختلف باتیں ہوتی ہیں. میاں بیوی کے اکثر جھگڑے معلوم ہے کس بات پر ہوتے ہیں؟ دوسروں کے چکر میں. اس نے ایسا اس کو کیوں کہا؟ اچھا بیوی فیور کر رہی ہے، شوہر فیور نہیں کر رہا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا. بات ان کی کچھ بھی نہیں تھی، دوسروں کی باتوں میں. پھر دوسروں کے معاملات میں نہ بولیں، یہ بھی ایک بہت مہم ہے. اب آپ کے یہاں کا سوال آئے گا، میں نے خواتین میں ایک جگہ درس دیا تھا، علاقہ نہیں بتا رہا، وہاں بھی یہ 2 باتیں میں نے بیان کی تھی. تو درس سے تو کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا جو مجھے یاد ہے اچھی طرح. کیا نہیں مولانا آپ نے کہا کہ دوسروں کے معاملات میں اس سے مراد کیا آپ کی؟ ابھی آپ کو خود سوچنا پڑے گا. میں موارد نہیں بیان کروں گا، موارد بہت ہے میرے پاس، ایسے نہیں کہ نہیں ہے موارد. یہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ ہمیں کہاں بولنا چاہیے، کہاں نہیں بولنا چاہیے. موارد بہت سارے ہیں. خود اپنے گھر کے اندر اگر آپ موارد ڈھونڈیں گے آپ کو وہاں بھی مل جائیں گے. اور میں گھر کی بات بتا رہا ہوں، خاندان، گھر، سماج، محلہ، علاقہ، جہاں انسان کی زندگی ہے. خود انسان اپنے گھر کے اندر اگر دیکھے، اپنی بات ہے کافی ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں، ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، صاحب نے کہا میرا تعلق نہیں، گناہ نہیں ہو، بحث یہ کہ پھر بہت زیادہ ادھر ادھر بات ہو جائے گی. آپ کو پتا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ختم بات، میں نہیں کر رہا، میرا موضوع ہی نہیں ہے، میں کیوں صاحب کوئی گفتگو کر رہا، ٹھیک ہے. اسلام میں صلح کروانے کی وہ الگ چیز ہے، صلح الگ چیز ہے، صلح کی بات نہیں ہو رہی یہاں مثال ہے کہ بہت سے معاملات. اب میں مثالیں کیا دوں؟ مثالیں میرے پاس بہت ساری، میں نے کہا نا مثالیں بہت ساری ہیں. اب میں آپ کو چلے مثال دے دیتا ہوں. ایک دوسروں کے معاملات سے دیکھیں، اس میں بھی البتہ ممکن آپ کے اعتراضات ہوں گے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ساس اور بہو بڑے مسائل ہیں، یا رہنے والی نند اور بھابھی بڑے مسائل ہیں. اب بیٹا ہے ایک ہی، مطلب وہ دونوں کی طرف پریشان ہے. کیا ہوتا ہے اس میں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ساس کو نہیں کرنی چاہیے اپنی بہو سے متعلق، ضرورت نہیں، موضوع نہیں ہے اس کا، لیکن وہ بولتی ہے. اسی طرح بہو بھی بہت سی باتوں میں نہیں ہے. مثال کے طور پر نند ہے، بہت سی باتیں میں نہیں کرنی چاہیے بھابھی سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں، جس سے فساد ہوتا ہے. یہ ایک اور بات مثال، یا ایک بہن کی شادی ہو گئی، میں اور کھول کے آپ کو بولوں جو مسائل ہیں. ایک کی شادی ہو گئی، بڑی بہن اچھی ہوتی ہے سر آنکھوں پر، اب وہ گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، بھابھیوں کو برا لگتا ہے، نہیں بولنا چاہیے اسے. بھائی ان کی شادی ہو گئی سر آنکھوں پر، ختم ہو گیا. اب کیونکہ یہاں شادی ہو گئی، بھابھی آ گئی، بھائی وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے، مثال کے طور پہ حکومت سب کو چاہیے ہوتی ہے. اب وہ آ کے اگر کوئی کہے کہ یہ ایسا کرو، پھر اماں کہتے نہیں ان کی بات مانو، وہ کہتے پھر ہم کس کا بات کہیں. اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے اس میں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے کتنا بولنا اور کہاں بولنا ہے. یہ بہت مہم ہے. اس سے ماں کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ماں کا کردار بہت اہم ہے. اگر ماں انصاف سے کام لے تو نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ماں کبھی کبھی اگر نا انصافی کرے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. پھر فسادات یہیں سے شروع ہوتے ہیں. فسادات یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے خدا نہ خواستہ کینہ، حسد، سب یہیں سے شروع ہوتا ہے. وہ کیوں ہمارے معاملات میں بول رہی ہیں، ہم کیوں ان کے معاملات میں نہیں بول سکتے. وہ جو مرضی آئے ہمارے گھر آ کے بیٹھ جائیں، مثال آئیں سر آنکھوں پر آئیں بیٹھیں. آپ اس کو ایک اور مثال دے دوں، 5 منٹ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات کمپلیٹ بھی ہو جائے. اور ایک مثال دے دیتا ہوں، ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کی شادی ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جہاں اسے صبح 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے. بچے کو اسکول بھیجنا ہے، مثلاً بچے کو اسکول بھیجنا ہے، پھر ساس سسر کو خدمت کرنی چاہیے. 10 بجے جا کے اس کی باری آتی ہے، تھوڑا آرام ملے، مثلاً 3-4 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے میں یہ کام وہ کام، پھر اپنی باری آتی ہے 10 بجے ناشتہ کرنے کی. مثال شوہر کو دینا ہے، جانا ہے، مشکلات میں 7 بجے اٹھنا، کبھی 6:30 بجے اٹھنا پڑ جاتا ہے. بچے اگر جلدی اسکول جاتے ہیں تو وہ اپنی جب ماں کے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہو تو 10 بجے تک، بھابھی تو 10 بجے تک سو رہی ہے آرام سے. تو وہ یہاں پہ کیا کہتی ہے اپنی ماں کو، بڑی بھابھی کو تم نے ڈھیل دے رکھی ہے اماں. یہ فساد ہے، یہ جملہ فساد ہے. یہ معاملات میں نہیں بولنا.
کیوں؟ اس کے شوہر کی ڈیوٹی ہے 11 بجے جانا، اس کے بیٹی کی جاب 11 بجے کی، 10 بجے کی، وہ 9 بجے اٹھے 10 بجے، اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟ اب جب ماں کا دل جلتا ہے میری بہو تو عیاشی کر رہی ہے، بیٹی جو تکلیف میں ہے، پھر وہ بہو کو بولتی ہے، بیٹے کو بولتی ہے، بیٹا بہو کو بولتا ہے، یہ بولتا ہے فساد یہیں سے شروع. بس یہ غلط ہے، سارا نظام یہاں سے خراب ہے. ہر آدمی کو اپنی لمیٹیشن معلوم ہونی چاہیے، مجھے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں میری ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی فساد ہیں آپ دیکھ لیجیے گا، سب یہی ہیں. دوسروں کے معاملات یہ ہیں، دوسروں کے گھر کے معاملے میں انٹرفیئر ہونا، دوسروں کی زندگی کے معاملے میں انٹرفیئر ہونا ضرورت نہیں ہے. یہ نا گفتگو کم کرو، کتنی جگہ پر آئے گفتگو کم کرو، ہر جگہ آیا اخلاق اچھا رکھو، گفتگو کم رہو، ساکت رہو. کیوں آیا ساکت رہنے؟ میرے ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا ساکت کا مطلب کیا ہے؟ سکوت. میرا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا آپس کا موضوع خود ہی کریں گے فیصلہ. جب ہمارے پاس آئیں فیصلہ نہیں، فیصلہ اپنی رائے دے دیں، بولا ٹھیک. آپ دیکھیے گا یہ بہت جتنی بھی مسائل ہم تک پہنچے ہیں، دیکھتے بھی بہت سے، وہاں یہی ہے، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، دوسروں کے معاملات میں بولنا، دوسروں کے زندگی میں مداخلت کرنا، یہ سب فساد کی جڑ ہے. انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، بس. دوسروں کے معاملات میں، حتیٰ اپنے گھر کے معاملات میں، حتیٰ بعض اوقات میاں بیوی، بعض اوقات مثال کے طور پہ اب شوہر سوشل ورک ہے، بیوی پوچھتے کس کا فون آیا، اس کا تعلق نہیں پوچھنے کا کس کا فون آیا، جانتی نہیں ہے. اچھا آپ نے اس کو کیا دیا، اس کا تعلق ہی نہیں پوچھنے کا اس کو کیا دیا. یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے. ضرورت نہیں ہے، خدا نہ خاصا ایسا نہیں کہ لڑکیوں سے بات کرے تو الگ مسئلہ ہے، وہ الگ پوچھے گی، وہ نہیں بات کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، وہ آدمی کب تک جواب دے گا؟ پھر الٹے سیدھے نام بولتے اچھا فلاں آدمی آیا تھا، ہو سکتا ہے آیا کوئی اور، کچھ اور بولتے ہیں، کب تک میں جواب دیتا رہوں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب خدا نہ خاصا کہتا نہیں بیوی کا کام ہے شوہر کو کنٹرول رکھنا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل، یہ بھی بڑے مسائل ہیں. بات یہ بھی معاشرے کے اندر اس طرح رہنا ہے کہ مل جل کر محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور اس طرح زندگی بسر کرنی کہ فساد نہ ہو، جھگڑا. اور اس جھگڑے کی سب سے بنیادی جو آپ لکھ لیں میری بات، بنیادی چیز ہے غصہ. اس سے میں ایسے کام شیطان کرا دیتا ہے کہ ساری زندگی پشیمان آدمی رہتا ہے، ساری زندگی. چاہے آپ جتنا سوری بول دیں، وہ سوری کوئی فائدہ نہیں دیتی. اس کو معذرت ہو جاتی ہے، فرض کریں معذرت ہو گئی، لیکن ساری زندگی وہ لفظ جو بولے گئے ہیں، زبان سے ادا ہوئے ہیں، ساری زندگی تیر کی طرح دلوں پہ جا کے لگ جاتے ہیں. چاہے وہ سگے بھائی بہن ہوں، چاہے میاں بیوی ہوں، خدا نہ خاصا ماں باپ ہوں، یہ تمام چیزیں نقصان. سب سے بڑا نقصان جو چیز ہے وہ غصہ ہے. غصہ آئے گا 100% جگہ غلط. اور پھر کبھی مس انڈرسٹینڈنگ، کبھی کسی نے کسی کی پوری بات نہیں سنی، فوراً بولنا شروع ہوتے ہیں، باپ پوری بات تو میری سن لیں. پتہ چلا وہ ان کی فیور میں بولنا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا اچھا میں بات نہیں کر. یہ بھی ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ. ابھی بات ہونے شروع نہیں ہونا، جو سنانا شروع کر دیا، اس نے کہا بھائی اب میری بات تو پہلا سن لیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا غصہ. یہ ساری چیزیں یہی ہے، سکوت یہی ہے. یا آپ کہیں گے اس کے موارد کیا ہیں؟ سکوت کے موارد یہی ہیں، ساکت، کہ انسان اپنی زندگی میں جتنی ضرورت ہے اتنا بولے. آپ دیکھیے گا پریکٹیکلی طور پہ بہت سی جگہوں پہ یہ چیز سکون ہے. زیادہ پنچات، جیسے ہم لوگ اردو پنچات بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں ایک، اور اس کے علاوہ زیادہ پنچات کا لفظ استعمال ہوتا ہے میرا خیال ہے، اور کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو پتہ نہیں. زیادہ پوچھ گچھ کرنا، زیادہ کسی کے معاملے میں، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں دوسروں کی پرائیویسی پتہ چلتی ہے، یہ بھی ایک مشکل ہوتا ہے. کچھ چیزیں لوگ چھپانا چاہتے ہیں، پتہ چلا انہوں نے ان کی بیوی کو بتایا، انہوں نے آ کے گھر میں سب کو بتا دیا، اصل بات خراب ہو گئی ساری. اللہ دوسروں کے رازوں کو چھپانا چاہتا ہے، یہ بھی ہے. تو خیر آپ کہیں کہ مولانا ایک جملے سے بات کافی لمبی تقریر ہو گئی. خیر بات کہاں پہ پہنچی تھی؟ چھٹے دروازے پہ. کہاں پہنچے تھے؟ میں بے فائدہ، یہاں سے آیا تھا بے فائدہ گفتگو نہ کرو ورنہ اپنے رب کی نگاہ میں. اب میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں چھٹا تاکہ ترتیب یاد رہے. پانچویں دروازے پہ لکھا ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو کیونکہ خواہشات نفسانی ایمان کے مخالف ہے. بے فائدہ گفتگو نہ کرو ورنہ اپنے رب کی نگاہ میں گر جاؤ گے. اور آخری کے ظالموں کی مدد نہ کرو کیونکہ جنت ظالموں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنے دروازے ہو گئے؟ 5. اصل پانچویں دروازے میں 3 چیزیں ہو گئیں. اصل جو میرا جو 15 منٹ کے جو 10 منٹ کی جو باتیں کی وہ اصل موضوع تھا بے فائدہ گفتگو نہ کرو. اب آپ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے. نقصان کیا ہے اس کا؟ ابھی آئے تو لکھا تھا آپ لوگوں نے، اپنے رب کی نگاہ میں گر جاؤ گے.
یہ بے فائدہ گفتگو کیا ہے، وہی ساری گفتگو جو میں نے آپ کے ماحول بتایا، یہ فائدہ بے فائدہ گفتگو یہی ہے جو معاشرے میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ظالموں کی مدد، ظالموں کے مددگار نہ بنو، ظالموں کے مددگار نہ بنو، کیونکہ جنت ظالموں کے لیے کیونکہ جنت ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ چھٹے دروازے بھی کیا لکھا ہے؟ میں رب کی رضا، یہ بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گا، میں ذرا غور دوبارہ پڑھوں گا اس کو۔ میں رب کی رضا ڈھونڈنے والوں پر حرام ہوں۔ کیا جملہ ہے؟ رضا ڈھونڈنے والوں پر حرام ہوں۔ جہنم کہہ رہا ہے کہ میں رضا ڈھونڈنے والوں پر حرام ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کی رضا میں راضی ہے اللہ، ایک آپ ایک کر کے سب، ایک منٹ نہیں، کون بتائے گا؟ جو کی رضا میں راضی ہے اس کے لیے نہیں۔ ہاں، یہ میں رب کی رضا ڈھونڈنے والے پر حرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جس سے راضی ہو جائے گا میں اس پہ حرام ہوں، اور اللہ کس پہ راضی ہوگا؟ جو نیک کام کرے گا، جو گناہوں سے بچائے گا، جو ساری باتیں ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے بیان کی ہیں سب چھوٹی، دیکھیں انسانی زندگی کتنی سکون میں آ جائے گی۔ تو آئیے، میں رب کی رضا پر، چھٹے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ میں رب کی رضا کو ڈھونڈنے والے پر حرام ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو شخص اللہ جس پر راضی ہے اس پر میں حرام ہوں، یعنی وہ جہنم میں نہیں آئے گا۔ اللہ کس پہ راضی ہوگا؟ جو نہیں کام کرے گا، گناہوں سے اپنا، اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ میں صدقہ دینے والے پہ حرام ہوں، وہی مالی بات، جو مالی واجبات ادا کر رہا، صدقہ دے رہا، نیک کام کر رہا ہے، میں اس پر، یعنی جو صدقہ دے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں روزہ دار پر حرام ہوں، جو روزہ رکھے گا وہ جہنم میں۔ آخری دروازہ، جہنم کا 7واں اور آخری دروازہ، اس پہ بھی 3 باتیں لکھی۔ کیا لکھا؟ پہلا جملہ، محاسبہ نفس، محاسبہ ہونے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، یعنی کہتے ہیں نا، اب اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو اپنا محاسبہ خود کر لو۔ ملامت ہونے سے پہلے خود ہی اپنے نفس کو ملامت کر لو، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں ملامت کرے، اپنے آپ کو خود ہی، اپنے نفس کو خود ہی ملامت کر لو۔ پہلا ہے محاسبہ ہونے سے پہلے خود اپنا محاسبہ، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو اپنا محاسبہ کر لو۔ ملامت ہونے سے پہلے خود ہی اپنے نفس کی ملامت کر لو۔ اور آخری میں ہے کہ خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے اسے پکار لو، خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے اسے پکار لو، اپنے رب کو یاد رکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔